جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر پیاری ہنیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بہت زیادہ مبارکباد دوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کروں۔ بہت ہی خوبصورت ایک سلسلہ رمضان کی برکتوں سے آپ نے شروع کیا، اور جن پیاری بیٹیوں نے اس کو جوائن کیا ان سب کو بھی بہت مبارک ہو، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں کچھ وقت اس کام کے لیے نکال پائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور اس کے دین کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو آپ کو ایک خوشخبری بھی سنا دوں کہ جب بھی لوگ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان کو گھیر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ بھی ان کی محفل میں آ کے موجود ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر سکینت اترتی ہے، اور بہت ہی پیارا ایک وقت ہوتا ہے یہ ہمارے لیے۔ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دو گروہ دیکھے، ایک ذکر کر رہا تھا اور ایک تعلیم و تعلم کے کام میں مشغول تھا، تو آپ نے فرمایا دونوں کو اپریشیٹ کیا، لیکن کہا کہ میں دوسرے گروہ میں بیٹھوں گا کیونکہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر، اور آپ سب کو مبارکباد دینے کے بعد پھر اپنی بات کو ہم شروع کرتے ہیں جو موضوع آج مجھے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے حسب سنت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا موضوع بڑا خوبصورت ہے۔ کیوں خوبصورت موضوع ہے؟ اتنی بڑی ہستی سے دوستی کی بات ہم کر رہے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے آپس میں دوستی کی ہی اس لیے تھی کہ ہم جنت کے راستے کے مسافر بننا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع کے بارے میں مل کر سوچیں گے، اور میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس میں شریک گفتگو رہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوستی اور قرآن کریم اس موضوع کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتانا پسند کرے گا کہ جب آپ کے سامنے یہ موضوع آیا تو آپ نے کیا سوچا کہ اس موضوع پہ کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ جی ہاتھ اٹھائیں گے یا میں نام لے کے پوچھوں؟ ہاتھ اٹھا لیں گے۔ کون جواب دینا چاہے گا؟ جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ جی سوچ رہی تھی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسیجز لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسیجز بھیجے ہوئے ہیں، ہم ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ سے دوستی کر سکتے ہیں۔ ماشاء بہت اچھی بات۔ اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کے طریقے گویا کہ آپ چاہتی ہیں کہ ہم سیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی کے ذہن میں کچھ ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے کیسے قریب آ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو یہ موضوع سوچا ہے، چنا ہے، اس میں دراصل کس بات کو اب ہم جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا آپ اس کو سمجھ پائے ہیں، اور کتنا آپ کی توقع سے بڑھ کر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انیا آپ سلائیڈز کو آگے کرتی جائیے گا کیونکہ میرے پاس سے یہ موو نہیں کر رہی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ دوستی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ کوئی بتائے گا اس پہ؟ ہم دوستوں کے بغیر رہ سکتے ہیں کیا؟ آپ میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو؟ آپ سب جس ایج میں ہیں یقیناً آپ کے دوست ہوں گے نا، تو کوئی بتائے گا کہ دوستی کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں بنایا میں نے، ہے آپ میں سے کوئی ایسا؟ ہاتھ تو کسی کا نہیں کھڑا ہو رہا ابھی۔ چلیے میں تو آپ کو بتا دوں کہ میں نے زندگی کا جتنا وقت اس دنیا میں گزارا، میں تو کبھی دوستوں کے بغیر نہیں رہی، اور مجھے تو ممکن نہیں لگتا کہ ہم دوستوں کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ یہ آسان بات نہیں ہوتی۔ کوئی ایک فرد، مثلا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا نا، اس کو لازماً اپنے آس پاس محبت کرنے والے، تعاون کرنے والے، ساتھ دینے والے افراد چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر یہ سارے رشتے بہت سی چیزیں تو ہمیں فیملی سے مل جاتی ہیں، لیکن سٹل فیملی میں ہمارا بعض اوقات ایج گروپ کا ڈفرینس ہونے سے، بعض اوقات جینڈر کے ڈفرینس سے
ہم وہ چیزیں ایزیلی نہیں شیئر کر سکتے جو ہم اپنی دوستوں سے کر سکتے. تو دوست اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, ہماری زندگی کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ دوستوں کے بغیر ہوتے ہیں تو کبھی آپ ان کی یعنی کیفیت کا مطالعہ کریں نا, جن کو دوست کوئی نہیں ملتا, کوئی دوست بن نہیں پاتا ان کا, بہت ہی لونلی, بہت ہی ڈپریسڈ اور بہت ہی خشک اور روکھی زندگی ہوتی ہے. تو دوست بہرحال زندگی کا اگر میں کہوں کہ نمک ہوتے ہیں تو پتہ نہیں میری بیٹیاں اس کو سمجھ پائیں گی کہ نہیں. آپ لوگوں نے وہ کہانی سن رکھی ہے بادشاہ اور شہزادی والی؟ کس بچے نے سنی ہے وہ کہانی؟ ریز ہینڈ کریں ذرا, ہاتھ اٹھائیں. کون سی کہانی؟ کسی نے نہیں. بادشاہ اور شہزادی والی, نمک کی اہمیت کے حوالے سے ایک کہانی تھی نا. ایک بادشاہ تھا, جلدی جلدی سناتی ہوں, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے, لیکن ایک بادشاہ تھا اور اس کی 7 شہزادیاں تھیں. تو اس نے اپنی شہزادیوں سے پوچھا کہ بھائی تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے کتنا مجھ سے محبت کرتی ہو. تو کسی بیٹی نے کہا اس سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ, کسی نے کہا دنیا سے زیادہ, کسی نے کہا آسمان سے زیادہ, کسی نے کہا سورج سے زیادہ. کہتے کہتے جب ایک آخری بیٹی کی باری ہے جو سب سے چھوٹی تھی, اس نے کہا ابا جان میں آپ کو نمک سے بھی زیادہ محبوب رکھتی ہوں. تو باپ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا کہ یہ تو بہت نکمی ہے, اسے محل سے نکال دو اور اس کو بس ختم کر دو. تو بادشاہ تھا نا, اس کا موڈ خراب ہو گیا. اس نے کہا یہ نمک کوئی چیز ہوتا ہے, کوئی بات نہیں ہوتی. خیر وقت کے ساتھ جو اس کو جنہیں کہا تھا قتل کر دو, انہوں نے رحم کھایا, اسے قتل نہیں کیا لیکن جنگل میں اس کو چھوڑ دیا نا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وسیلہ بنا دیا, کچھ کسی طریقے سے گریجولی اس نے اپنے آپ کو لیونگ بنا لی. کچھ لوگوں نے جو وہاں پر تھے جنگل میں, انہوں نے اس کی مدد بھی کی اللہ کی طرف سے. تو ایک دن بادشاہ شکار کرتے ہوئے اسی جنگل میں چلا گیا. وہاں پر بادشاہ کو بہت بھوک لگی, تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے. تو شہزادی جو ہے اس کو وہ پہچانا نہیں. اس نے کہا آپ ضرور بادشاہ سلامت تشریف رکھیں, ابھی سارا کھانا تیار ہو جاتا ہے. اس نے بہت سے کھانے بنائے لیکن کسی کھانے میں نمک نہیں ڈالے. بادشاہ جو کھانا اٹھائے اس کو وامٹنگ والی فیلنگ اور وہ چھوڑ دے اسے کہ یہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ نمک کوئی اتنا ضروری تو نہیں ہوتا زندگی کے لیے. تو پھر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کی شہزادی ہوں. تو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ دوست زندگی کا نمک ہوتے ہیں, بہت ضروری ہوتے ہیں. دوست باہر تھوڑے بھی ہونا لیکن وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. تو دوستی کی اہمیت کے بعد ہم اگلی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ کبھی آپ اس زندگی کا تصور کر کے دیکھیں کہ جس میں دوست کوئی نہ ہو. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی بھی دوست آپ کا نہ ہو تو آپ کیسا فیل کریں گے. آپ میں سے کوئی اپنی فیلنگز شیئر کرے گا؟ اگر ہمارے دوست نہ ہو تو ہم بہت بورڈ فیل ہوں گے اور بہت لونلی فیل ہوں گے, اور ہمیں کا کچھ مزہ نہیں آ رہا ہوگا. بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے. زندگی بھی خوبصورت نہیں ہوگی, بہت قدم قدم پہ چیزیں پریشان کریں گی. بہت سی باتیں آپ امی سے بھی نہیں کہنا آپ کو ممکن لگ رہا ہوتا, کیونکہ امی آپ کی جتنی بھی فرینڈ ہیں بہرحال کچھ چیزیں آپ کو اپنے دوستوں سے ہی پوچھنی پڑتی ہیں. جیسے آپ کا سلیبس ہے, آپ کی پڑھائی ہے, بعض اوقات آپ کے دور کی کچھ گیجٹس ہیں, کچھ بھی ہو جائیں. الحمدللہ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ مائیں کوپ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے. سب سے اچھی دوست ویسے انسانوں میں میں جو سمجھتی ہوں کہ مائیں ہوتی ہیں. ماؤں سے زیادہ کوئی آپ کا مخلص دوست نہیں ہوتا. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دوست ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں, اور ہم ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے جس میں کوئی دوست نہ ہو. اب آپ سب چونکہ سعودیہ میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ عربی میں دوست کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, کوئی بتائے گا؟ چیٹ میں دیکھوں یا اب ریز ہینڈ دیکھوں, کیسے پتا چلے گا؟ صدیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوست کے. صدیق. صدیق کیسا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا, صدیق ویسے سچ بولنے والے کو کہتے ہیں. تو صدیق دراصل سچا ہوتا ہے. تو ایک صدیق یا ایک دوست کی کیا صفات, آپ اپنے لیے کیسا دوست پسند کرتی ہیں؟ اب ہم یہاں تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جب ہم اللہ سے دوستی کرنے چلے ہیں تو ذرا پہلے یہ تو طے کریں آپ کو دوست کیسا اچھا لگتا ہے. اگر آپ لوگ بولیں گے نہیں نا تو پھر ہم بور ہو جائیں گے, میں بھی بور ہو جاؤں گی. مجھے تو ایسی کلاس میں بالکل مزہ نہیں آتا جہاں پہ میں خاموشی سے بولتی چلی جاؤں اور اگلے لوگ مزے سے خراٹے لے کے سوتے چلے جائیں اور کوئی حصہ بھی نہ لے رہا ہو اس میں. Am I alone here? نہیں خالہ, ایسا کریں سب لوگوں کے نام سے بلانا شروع کر دیں, پھر سب لوگ اٹھ جائیں گے. ایسا ہے, لگتا ہے چٹکی کاٹنی پڑے گی. ہاں جی,
عائشہ نور آپ بتائیے، آپ اپنی دوست میں سب سے پہلے کیا کوالٹی چاہتی ہیں؟ چلے سب سے پہلی نابی کون سی کوالٹی آپ کو اپنی دوست کے لیے پسند ہے کہ اس میں ہونی چاہیے؟ جی عائشہ نور. ہمیشہ سچ بولے. ویری گڈ، دوست کو سچا ہونا چاہیے. گڈ. اب اس کے بعد فاطمہ اطہر بتائیں گی اور دوست میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ فاطمہ آپ کی دوست میں کیا کوالٹی پسند کرتی ہیں آپ؟ آپ کا مائک نہیں کھل رہا. ایک اور فاطمہ بھی ہیں، فاطمہ محمود بھی ہیں. یہ بیٹیوں نے روزے کے ساتھ چپ کر روزہ تو نہیں رکھ لیا؟ پھر خود ہی سے والنٹریلی کوئی بھی بتا دے. زہرا فاروق آپ بتائیں گی؟ خالہ جی زہرا. جی جی. کچھ لڑکیوں نے اوپر ہاتھ کھڑے کیے ہوئے، آپ انہیں کہہ سکتی ہیں. اوہ اچھا اچھا اچھا، ایک منٹ میں بات دیکھ لیتی ہوں. جی میمونہ افضل آپ بتا دیجیے. باجی ہم نیک اور ایماندار ہونے چاہیے، ورنہ اگر وہ نیک نہیں ہوگی تو ہمارے اندر بھی اس کی بنیادیں چلی جائیں گی. ویری گڈ، بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو نیک اور ایماندار ہونا چاہیے. ویری گڈ. اور اس کے بعد یہ کیا نام ہے پیاری بیٹی کا؟ ورقانہ. جی اور جی دوست بتائیے. ہیلپ فل ہونی چاہیے. ہیلپ فل ہونا چاہیے. دوست کی کوالٹیز میں دیکھیں آپ نے کہا کہ سچی ہونا چاہیے اس کو، اور اسے نیک بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کی صحبت اچھی رہے نا، آپ اس کے ساتھ آپ خود بھی اچھی بن جائیں. اور پھر آپ نے کہا کہ اس کو ہیلپ فل ہونا چاہیے، مددگار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کسی اور کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا تھا ورقانہ کے بعد. دیکھیں دوست میں ہم بہت ساری کوالٹیز چاہ رہے ہوتے ہیں. جی سمیہ. جی سمیہ بیٹا. ایک دوست انڈرسٹینڈنگ بھی ہونا چاہیے، اور وہ ایک دم اچھا کائنڈ ہونا چاہیے کہ ہم اسے ہمارے ٹربلز بتا سکے. ویسا انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ کی بات کو سمجھ لے. کائنڈ ہونا چاہیے، کائنڈ ہارٹیڈ، آپ کی بات کو، آپ کی فیلنگز کو بھی انڈرسٹینڈ کر لے. ویری گڈ. اقصیٰ آفتاب آپ بتائیں گی؟ لوئل ہونا چاہیے دوست کو. جی لوئل یعنی وفادار. سوری آپ کی آواز نہیں آ رہی پیاری بیٹی، تھوڑا اونچا بولیں. لوئل ہونا چاہیے. لوئل. اوکے. لوئل ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے، دھوکہ نہ دے آپ کو کبھی، مشکل میں چھوڑ نہ جائے. اور جلدی جلدی کوالٹیز بتائیں نا. یہ مریم اور مائرہ اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی نام ہے. 3 لوگ بولیں گے یا ایک بولیں گے؟ جی بتائیے بیٹا. جی مریم. چلیں پھر ادینہ بتا دیں. جی مریم لوگوں کا مائک کھلتا ہے لیکن ان کی آواز نہیں آتی. میں بتاؤں؟ جی جی بتائیے. یہ کہ کبھی کبھی ایسے فیل ہوتے کہ جیسے ہمارے جو دوست ہیں ان کو سنسیئر ہونا چاہیے. ان کو مطلب ہمارے سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، مطلب ان کو ہمارے سے فرینڈشپ ہونی چاہیے اور ان کے اس میں سنسیئر ہونا چاہیے. سنسیئر تو بہت بڑی کوالٹی ہے. سنسیئر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوست سنسیئر نہ ہو نا بیٹا، پھر وہ اپنے اگر مطلب کے لیے دوستی کرتا ہے، پھر جیسے اس کا مطلب پورا ہوتا ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے. اٹ مینس کہ دیٹ پرسن از ناٹ یور فرینڈ. آپ کا دوست وہ ہوتا ہے جو تھرو تھک اینڈ تھن آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور جو زندگی کی آخری سانس تک آپ کا ساتھ نبھانا چاہے، بلکہ آپ کو لے کر جنت میں اکٹھے رہنا چاہے. جیسے اب ہم سب جنت کے لیے دوست بنے ہیں نا اس گروپ میں، ایسا ہی ہے نا. تو اچھا، آپ نے جو کچھ کوالٹیز بتائی ہیں اس کے علاوہ ابھی اور تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا. میں خود بھی آپ سے بتا دوں کہ میں اپنے لیے جو دوست پسند کرتی ہوں اس میں بہت ساری کوالٹیز میرا دل چاہتا ہے. وہ ساری کوالٹیز جو اللہ کی پسندیدہ بندی میں ہوتی ہیں. کیوں؟ جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا نا وہ سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا لایا ہوا جو دین ہے اس پر جو عمل کرنے والا فرد ہے وہ کبھی زیادتی نہیں کرتا.
وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ دھوکہ نہیں دے سکتا, جو اس پر واقعی عمل کرنے والا ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے, بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہوتا ہے, سنسیئر ہوتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو. اگر میں آپ کو ایک کوالٹی بتاؤں نا تو یہی انسانوں میں مجھے لگتا ہے بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہو, یعنی اللہ تعالیٰ کو موجود پائے اپنے اور ہمارے درمیان, اور اس وجہ سے وہ پھر ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا. یہ تو تھی دنیا کے دوستوں کی بات نا. اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم دوستی کرتے ہیں اور ہم دوست کے اندر اپنی کوالٹیز بھی ایسی پسند کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی ایسا سمجھے کہ ہر کوئی ان کو پسند کرتا ہے نا, وہ اقدار جو ہر کسی کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمیں خود بھی پھر ویسا بننے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو اب اگلی بات یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے اچھا دوست کون سا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں. یہ ساری کوالٹیز جو ہم کہہ رہے ہیں انسانوں میں, ٹھیک ہے ہمیں انسانوں میں بھی ایسے لوگ ملیں گے, لیکن کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے, کبھی اچھے ہوں گے کبھی برے ہوں گے, کمزور, اور یعنی انسان کمزور پیدا ہوا ہے نا. تو سب سے اچھا فرینڈ ہمارا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. کیوں بھلا؟ اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے نا سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں, اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا کہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرنا ہماری خوش نصیبی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ ایک ایسا فرینڈ ہے جو بالکل کسی قسم کی ہم سے غرض نہیں رکھنے والا, اس کا نام ہے الصمد. جب ہم اس کی کوالٹیز کی بات کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی 99 کوالٹیز تو ہمیں پتہ ہے, اس کے علاوہ بھی بے شمار کوالٹیز ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں, اور ان کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے الصمد, بے نیاز. بے نیاز کا مطلب ہے کہ he doesn't want anything from anybody, he doesn't need anyone, اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. لیکن الصمد کے معنی میں یہ مطلب پکا, یعنی دوسرا مطلب اس کا لازمن یہ ہے کہ everybody needs him, وہ ہر کسی کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا میں آپ اگر کسی کو دوست بناتے ہیں نا, بہت لائک لڑکی ہوتی ہے, آپ نے دوست بنا لیا, لیکن پھر کیا ہوا, وہ تو سب کو اچھی لگتی ہے اور بھی لوگ اس کے دوست بن گئے, پھر کیا ہوتا ہے محبت بڑھ جاتی ہے, دوستی بڑھ جاتی ہے, پھر بعض اوقات ایک کے ساتھ تو جل جاتی ہے, باقی لوگوں کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے, پھر ہر کوئی کہتا ہے یہ تو مجھے ٹائم ہی نہیں دیتی, یہ تو مجھے وقت ہی نہیں دیتی. دوست کو وقت دینے والا بھی ہونا چاہیے نا. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم دوستی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اویلیبل ہے, اینی ٹائم, 24 hours اور 7 days a week. کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے, جب ہم سے دور ہو جائے. always near. کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں, پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. اچھا, تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پیارے بچوں, کیا صرف آئی لو یو کہہ دینا کافی ہوتا ہے؟ کیا بتائیں گے آپ کا کیا خیال ہے؟ زبان سے کہہ دینا وہ بھی کافی نہیں ہے, لیکن کہنا وہ بھی ہوتا ہے. محبت اظہار چاہتی ہے اصل میں. آپ اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں دنیا میں؟ ان کو خوش کر کر. جی, محبت اظہار چاہتی ہے. میں کہہ رہی ہوں آپ آپس میں محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ دوست سے, والدین سے, بہن بھائیوں سے محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کیسے فلپ سروس ہوتی ہے؟ ان کو خوش کر کے. ہاں, ان کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں نا کہ انہیں پتا کیا ہے, یعنی وہ خوش کس چیز سے ہوتے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہی نہیں, اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں, کس بات سے ناراض ہوتے ہیں, تو ہم ان کو خوش نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے نا. تو محبت اظہار چاہتی ہے. اور خوش کیسے ہوتا ہے انسان؟ جب آپ اس کی خوشی کا خیال کرتے ہیں, جب آپ اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل رہے ہوتے, جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں, جب آپ اس کا کہنا مانتے ہیں. خاص طور پہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی امی سے حق کرتی ہیں, امی کے ساتھ گلے مل کے پیار, اماں آئی لو یو سو مچ, اماں آئی لو یو سو مچ. یا ابو کے ساتھ ایسے آپ پیار کرتی ہیں, ابو یا مجھے آپ سے بہت پیار ہے, یو سو نائس, یو سو سویٹ. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں آپ کو؟
کوئی بتائے گا سچی سچی؟ چیٹ باکس میں لکھ دیں اگر بتانا نہیں ہے. پتہ کیا کہتے ہیں عموماً اماں ابا کہ بھائی محبت کرتی ہے تو پھر کہنا بھی مانا کرو. اس محبت کا کیا فائدہ کہ آپ نے کہنا نہیں مانا. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو پھر کہنا ماننا پڑتا ہے. محبت اظہار بھی چاہتی ہے, اور اظہار جو ہوتا ہے نا وہ فرما برداری سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق جو ہے اس کا ثبوت ہمیں اپنے عمل سے دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ دیکھے گا, زبان سے کہہ دیں گے پر ہمیں نہیں چھوڑ دے گا کہ ہم ایمان لائے, پھر ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پہ آزمائے گا نہیں. وہ بالکل آزمائے گا کہ اگر یہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے تو میرے راستے پر چلتی ہے, مجھے فالو کرتی ہے. دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا, ہم اس جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری گفتگو کا انداز ہماری دوست جیسا ہو جاتا ہے, ہم کپڑے ایک جیسے بنانا چاہتے ہیں, ہم جیولری ایک جیسی لیتے ہیں, ہم پرس ایک جیسے خریدتے ہیں, ہم ایک ہی اسکول میں داخلہ لینا چاہتے ہیں, ہم ایک ہی ٹیچر سے پڑھنا چاہتے ہیں. ایوری تھنگ ہم کہتے ہیں بس ہم ایک 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 ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ اختیار کرو, اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا. تو جب اللہ کا رنگ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو جاننا ہوگا نا. جیسے میں نے کہا کہ جب تک آپ کسی کو جانتے نہیں تو اس کے پسند کے راستے کو بھی نہیں جان سکتے. تو جاننے کے لیے پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم علم کہاں سے حاصل کریں. اب یہاں ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی دوست ایسا تحفہ دے جس میں اس کے بارے میں کچھ لکھا ہو, مثلا اس نے اپنے بارے میں ایک بک لکھی ہے, وہ آپ کو دیتی ہے, آپ لے لیں گے اپنے دوست سے تو لے کے ایک طرف ڈال دیں گی, یا آپ اس کو پڑھیں گی؟ پڑھیں گی نا, آپ اس کو ضرور پڑھیں گے. لیکن اگر آپ کی دوست جو ہے وہ بالفرض کس ملک سے تعلق رکھتی ہو, کسی ایسی لینگویج, فرینچ ہو آپ کی دوست, آپ میں سے کوئی فرینچ بچہ تو نہیں ہے یہاں پہ, فرانس میں رہنے والا کوئی ہے ہمارے درمیان؟ نہیں. چلے آپ کی فرینڈ اگر فرینچ ہے اور اس نے آپ کو بہت ہی خوبصورت کتاب گفٹ کی ہے جس میں اس کی پسند ناپسند اس نے بتا دی ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب ہماری نیڈ بھی ہے, ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم اس کی پسند ناپسند کو جانیں. تو اور لیکن وہ چونکہ فرینچ لینگویج میں ہے تو پھر اب ہم کیا کریں, چھوڑ دیں اس دوست کو. ہاں, آپ لوگ کے مائکس میں نے بند نہیں کیے ہوئے, ہم نا جو آپ میں سے بولنا چاہے جلدی سے بتا دیں. کیا کریں گے پھر اس دوست کی اس خط کو, اس تحفے کو, اس کے ساتھ ظاہری بات ہے ہم کیا سلوک کریں گے؟ ہم لوگ ٹرانسلیٹ کریں گے, ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی لینگویج میں اس کو. ایسا ہی ہے. اور اب تو ہمارے پاس یہ چچا گوگل اور خالہ یوٹیوب بھی ہے نا. ہم فوراً فرینچ لینگویج سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس کو سیکھ کر, اور کہیں سے چاہے اگر ہم سے سیکھی نہیں جا رہی تو کوئی اس کا جاننے والا ہمیں مل جائے, ہم اس سے جا کے اس کو پڑھوائیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے, تاکہ ہماری دوست نے جو راز ہمیں بتا دیا کہ ہم کیسے خوش ہو سکتی ہے ہماری دوست ہم سے, کیسے ہماری اس کی دوستی برقرار رہ سکتی ہے, تو ہم اس کو ضرور سمجھ لیں. تو اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پیارا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے, قرآن مجید. اور یہ تحفہ آج کل ہمیں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا. تو اٹس اے بلیسنگ, یہ وہ بہترین تحفہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ خیر مما یجمعون. جو کچھ دنیا میں لوگ جمع کریں اس میں دی بیسٹ چیز یہی ہے, سب سے پریشیس گفٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. یہاں تک اب بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اس نے ہمیں, اور اپنی پسند ناپسند بتانے کے لیے اس نے ہمیں پوری کتاب دے دی ہے نا قرآن مجید کی صورت میں. تو اب مسلمانوں کا اس وقت کیا رویہ ہے قرآن مجید کے ساتھ؟ اچھا, اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وقت میرے پاس کم تو نہیں ہو رہا, مجھے اگر یہ بتا دیں ہنیا بیٹی کہ مجھے کتنی دیر میں اور اپنی بات کو سمیٹ لینا چاہیے. خالہ آپ کے میرے پاس 4:12 ہوئے ہیں. ابھی آپ کے پاس 15 منٹ ہے. اچھا, میں ٹرائی کرتی ہوں کہ تھوڑا سا کوئک ہو جاؤں. دیکھیے, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ, زبردست. اس کے بغیر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. We don't have any other choice. جیسے دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں نا تو سلیبس, آپ لوگ 2 لیول A لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو پتا ہے آپ کے سلیبس کی بک سے زیادہ آپ کے نالج کو چیک کیا جاتا ہے.
ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو سلیبس کی بک ہے آپ صرف اسی کو پڑھیں, آپ کسی اور بک سے پڑھ کے بھی اور آپ ٹاپک کے بارے میں نالج گین کر لیں. یو کین گیٹ تھرو, آپ اپنا اچھا رزلٹ لا سکتے ہیں اگر آپ بک پہ اتنا فوکس نہ بھی کریں. لیکن یہ دس از دا اونلی بک, اونلی سولوشن فار جنت. ٹھیک ہے, جنت میں جانے کا راستہ دکھانے والی واحد کتاب ہے. اس کو اگر ہم نے حدیث اور سنت کی روشنی میں نہ سمجھا خدا نہ خاصا تو پھر جنت میں جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکے گا. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ کا اتنا عظیم تحفہ ہے تو پریزنٹلی کیا سچویشن ہے ہماری مسلمانوں کی. مسلمانوں کے قرآن مجید کے حوالے سے مختلف قسم کے طبقات اور مختلف رویے بنے. تو ان میں سے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سب سے پہلے ایک گروہ ایسا ہے مسلمانوں کا جو کہ یعنی کہ سارے وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے, ان کا انداز کیا ہے قرآن کے ساتھ. پہلا وہ گروپ ہے جو قرآن کریم سے یکسر محروم افراد ہے. یہ لوگ قرآن سے بالکل محروم ہیں. میں بتاؤں گی ان کی ڈیٹیل یہ کون لوگ. دوسرا وہ ہے جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں, سمجھنے والے, پڑھتے ہیں, پڑھنے والے. یعنی پہلے محروم لوگ ہیں, دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. تیسرا گروہ ان لوگوں کا جو قرآن کریم کو سمجھتا ہے, اور چوتھا گروہ ان کا ہے جو قرآن کریم کو پھیلانے والا ہے. یہ 4 گروپس میں بیسیکلی اس وقت میں آپ کے سامنے لوگوں کے رویوں کو رکھوں گی. تو سب سے پہلا جو رویہ ہے قرآن کریم سے یکسر محروم افراد کا, تو وہ کیا ہے؟ تو جو قرآن کریم سے یکسر محروم افراد ہیں نا, ان کا رویہ قرآن کریم کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا, بالکل انہی کے طریقے سے قرآن مجید کو ناقابل توجہ سمجھتے ہیں. ایک ان میں سے یعنی اس گروہ میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو بس اپنا خدا سمجھتے ہیں, مغربی تہذیب کو اپنی شریعت سمجھتے ہیں, اور وہ لوگ پھر اس کے اوپر بالکل بھی اپنے آپ کو یعنی اس کے ساتھ وہی ایٹیچیوڈ رکھتے تھے جو غیر مسلموں کا ہوتا ہے. یہ محروم افراد میں سے پہلا طبقہ ہے. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو اتنا گناہ گار سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں, کہاں ہماری عقل اور کہاں اللہ کا مبارک کلام, ہم تو اتنی جرت نہیں کر سکتے. اور یہ دراصل اس طرح شیطان کے جال میں پھنس کے قرآن مجید پڑھنے کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہمارا قرآن مجید پڑھنے کی جرت کرنا گویا کہ بڑی گناہ کی بات ہے, ہم تو بڑے ناپاک لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں, گناہ کرتے ہیں, ہم تو یہ ہم اتنا پاکیزہ کلام کو نہیں پڑھ سکتے. نعوذ باللہ. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اس کتاب کو, قرآن مجید کو صرف ایک مقدس اور متبرک چیز سمجھتا ہے. یعنی برکت کی نیت سے وہ اسے جزدانوں میں لپیٹ کے, جیسے ہوتا ہے نا کورز میں لپیٹ کے, بڑے احتیاط اور احترام کے ساتھ الماریوں میں اونچی اونچی جگہوں پر سے سجا کے رکھتے ہیں جہاں پر ہاتھ پہنچنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ نادان لوگ ہیں, یہ بہت خود غرض لوگ ہیں جو کلام الہی کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ مصیبتوں میں ڈھال بنانے کے لیے شادی بیاہ کے موقع پہ سر پہ یعنی قرآن مجید کا سایہ کر دیں گے. لڑائی جھگڑوں میں اگر تکرار ہو جائے گی تو کہیں گے قرآن مجید پہ قسم کھاتا ہوں, قرآن مجید پہ قسم کھاتی ہوں. ٹھیک ہے نا, جہیز میں دے دیا. یہ 3 لوگ ایسے ہیں. یہ جو تصویریں میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں نا, یہ جو میں نے گروہ آپ کو بتائے ہیں, ایسے مزید آپ کو میں مزید گروہ بھی بتانے والی ہوں. آپ نے ساتھ ساتھ میری بیٹی غور کرتے جانے, وقت کم ہے, کہ آپ ان تصویروں میں آپ کہاں فال کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اپنی نافرمانی کے راستے سے. بریفلی پھر بتا دوں کہ ایک گروہ بالکل یعنی یہ جو اللہ قرآن کریم سے اکثر محروم لوگ ہیں, ایک وہ ہے جو غیر مسلموں کی طرح قرآن کو اگنور کرتا ہے. دوسرا اپنے آپ کو اتنا گناہ گار سمجھتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے وہ اہل ہی نہیں سمجھتا کہ میں قرآن پاک کو پڑھوں. اور تیسرا اس کو اتنا متبرک سمجھتا ہے کہ بس اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیں اور باقی اس کو صرف اپنے نا ذاتی مسائل حل کرنے کے لیے کوئی اس کے تعویذ وغیرہ بنا لیے جائیں, مصیبتوں سے بچنے کے لیے, لڑائی جھگڑے میں ڈھال کے طور پہ استعمال کر لیا جائے, قسمیں اٹھانے کے لیے, ہم یا شادی بیاہ میں دینے کے لیے یا اس کے سائے میں سے گزارنے کے لیے. پھر اگلا جو گروہ ہے وہ قرآن کریم کو پڑھنے والے. اب جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں ان کے آگے مزید گروہ ہوتے ہیں, ان کی مزید آگے تقسیم. ایک تو وہ ہیں جو صرف خصوصی مواقع پہ تلاوت کرتے ہیں نا, یعنی پڑھنی ہے تو صرف رمضان میں پڑھ لیا قرآن پاک, ٹھیک ہے, یا کوئی فوت ہو گیا تو اس کے لیے پڑھ لیا, یا کوئی پریشانی آ گئی تو پھر بیٹھ کے ختم قرآن کرا لی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں صرف ثواب کی نیت سے, یا پھر مرنے والا ہوتا ہے مریض تو اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور غیر شعوری طور پہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ بس اس کتاب کا اتنا ہی کام ہے کہ بس ہم اس کو پڑھیں لیکن طوطے کی طرح رٹتے جائیں نا, اور وہ بھی کسی مشکل موقع پر.
دوسرا گروہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ صرف خصوصی مواقع پہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ روزانہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کو بڑی باقاعدگی سے یہ پڑھتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں حفظ کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں کہ پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ نہ پڑھتے ہیں نہ اس کی طرف توجہ ہی دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ کیا جائے، کہتے ہیں نہیں قرآن کریم کا ترجمہ کسی کے بس میں ہی نہیں۔ پھر تیسرا گروہ جو ہے وہ ترجمہ قرآن کریم کو پڑھنے والوں کا وہ ایسا ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات کو ماننا تو چاہتا ہے لیکن اپنی حیثیت کو قرآن کریم کے مقام سے بہت کم تر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے بلکہ ہمیں یہ بے ادبی کرنی، یہ بے ادبی والی بات ہو جائے گی، ہم اس کو بزرگوں کی کتابوں سے سمجھیں، وہ بزرگوں کی کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اس سے پھر وہ بہت سارے قرآن کریم کے خیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو قرآن کریم کے عربی متن کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنے کے قائل ہیں مگر اس کو صرف ثواب سمجھ کر ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں، سوچنا سمجھنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس گہرائی میں اترنا، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی، بس ترجمہ بھی ایسے ہی پڑھ لیا جیسے تلاوت کی برکت کے لیے اور فارغ ہو گئے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا جو قرآن کریم کو سمجھنے والے، اچھا یہ جو سمجھنے والے ہیں نا ان کو ہم 6 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا گروہ ان کا ہے جو سارے اخلاص کے باوجود قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنے سمجھنے کے حوالے سے ذہنی خلفشار میں، مطلب ایک تذبذب کی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں میں پڑھنا بھی چاہیے کہ نہیں، اگر پڑھے تو کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، یعنی قرآن کریم کو سمجھنے پر یکسو نہیں ہے، پہلا گروہ ان لوگوں۔ دوسرا گروہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ بلکہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا قائل ہے، اور زیادہ تر یہ تعلیم یافتہ ملازمت پیشہ افراد پر مشتمل ہے نا، لیکن اس کے باوجود ان کو فرصت نہیں ملی۔ تو پہلا گروہ میں نے کیا بتایا کون سا ہو گیا؟ ہم کہاں پر تھے بھائی، کوئی مجھے بتائے گا؟ آپ نے بتایا تھا کہ جو پہلا گروہ ہے وہ کوشش کرتا ہے قرآن پر عمل کرنے کی، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ترجمے سے ہمیں اتنی اچھی سمجھ نہیں آئے گی، تفسیر سے زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ میں نے ابھی آپ کو 2 گروہ بتایا نا اس کے، جی ایک ہو گیا کہ جو تذبذب کا شکار ہے، پتہ نہیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھنے والے گروہ کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ جو ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کو قائل ہے لیکن اس کو اس کی فرصت نہیں مل رہی ہوتی، ایسا ہی ہے نا۔ تیسرا گروہ ان کا ہے جو نہ صرف قرآن کو باترجمہ باتفسیر پڑھنے کے قائل ہیں، تو کوشش بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن عمل ان سے ہو نہیں پاتا، زیادہ تر وہ اپنی زندگی کو نا بس چند ایک باتیں اس پر عمل کر کے باقی سب کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی سب تعلیمات کو ایک طرف کر دیتے ہیں۔ چوتھا گروہ ان کا ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا بھی ہے، سمجھنے میں دلچسپی بھی رکھتا ہے اور اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یعنی اچھا اس کا فہم ان کو حاصل ہو جائے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو وہ اصل قرار دے کے سمجھنے کی بجائے اس کو وہ سائنس کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو تعلیمات سائنس کی روشنی میں یعنی ان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، ثابت ہو جاتی ہیں، ان کو تو مان لیتے ہیں، جہاں پر سائنس آ کے بے بس ہو جاتی ہے، وہ قرآن کریم کی صداقت پر کوئی روی اپنا ایکشن نہیں دے سکتی، ری ایکشن نہیں دے سکتی، وہاں آ کے پھر وہ شک کا شکار ہو جاتی ہیں، تو اس طرح یہ قرآن کی مجموعی دعوت سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا گروہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے عمل کی نعمت بالکل ان کو حاصل نہیں ہوتی، اور یہ عمل کی نعمت کیوں حاصل نہیں ہوتی ہم تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو بتائیں گے۔ اور آخری گروہ ان کا ہوتا ہے جو قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے ایک دوسری انتہا پر ہوتی ہے، یہ اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ بے باکی اور بے احتیاطی برت جاتے ہیں کہ محدود علم کے باوجود نئی نئی تفسیریں خود سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، خود بخود قرآن مجید کے معنی ڈھال ڈھال کے اپنی مرضی سے نکال رہے ہیں، تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، بہت خطرناک راستہ ہے۔ تو اس کے بعد اگلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ پڑھ لکھ کر بھی یعنی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر کے بھی عمل سے محروم رہتے ہیں، اس کی کیا وجوہات؟ اس کی وجوہات 2 ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں جو علمی پیاس بجھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ بس ایک علم حاصل کرنے کی دھن ہے، یہ کورس وہ کورس، اب یہ والا کورس کر لیا، وہ والا کورس کر لیا، یہ پڑھ لی کتاب، اب وہ پڑھ لی۔ کچھ لوگوں کو ہوکا ہوتا ہے نا پڑھنے کا، بہت پڑھتے ہیں لیکن عمل جو ہے اللہ معافی دے اس میں بھی خسارہ، اور پڑھا ہوا بھی جو ہے وہ بس ایک طرف ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں حاصل ہو جاتا۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اپنی ذات کو قرآن مجید کا براہ راست مخاطب نہیں سمجھتے،
وہ سمجھتے ہیں قرآن مجید تو آیا تھا 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے، یہ ان لوگوں کے لیے اترا تھا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے پھر وہ عمل سے محروم رہ جاتے. اچھا اب ہم اگلے اور آخری گروہ کو دیکھ لیتے ہیں، قرآن کریم کو پھیلانے والے. اب یہ جو قرآن کریم کو پھیلانے والے اس والے گروہ میں بھی 4 طرح کی آراء ہیں، 4 طرح کی تصویریں ہیں لوگوں کی. پہلا گروہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے جو قرآن کریم کی محض اشاعت اور بلا ہدیہ تقسیم مساجد و مدارس میں قرآن مجید کے نسخے ہدیہ دینے کے کار ثواب میں مصروف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اس معاملے میں بڑی اچھا خرچی کرتے ہیں کہ خود قرآن کریم خرید کے تو مسجدوں میں رکھوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کو پھیلانے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کو بات ترجمہ پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کے قائل بھی ہے، عملاً درس تدریس کی ذمہ داری بھی سر انجام دے رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہنچ کر نا وہ اپنی اس خدمت کو کوڑیوں کے عوض بیچ دیتے ہیں، یعنی اس پہ پیسہ کمانے کو پہلی ترجیح بنا لیتے ہیں. قرآن کریم کو سمجھ بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں پھیلانے کے لیے، لیکن دوسری طرف وہ اس میں یہ جو ان سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنا رزق تلاش کرنے کی فکر میں پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر حقیقی مفہوم پہ غور و فکر کر کے عمل کرنے کی طرف متوجہ نہیں. اچھا پھر ایک گروہ ان کا ہے جو درس و تدریس کے اس کام کو بلا معاوضہ کرتا ہے کہ دینی فریضہ ہمارا، بظاہر اس لحاظ سے خوش قسمت ہے، لیکن ایسے موقع پہ وہ قرآن کے مطالبوں کو نظر انداز کر بیٹھتا ہے. اس کو یہ ذہن میں نہیں رہ پاتا کہ اس کا اصل مطالبہ کیا، کیونکہ وہ اپنے قرآن کریم کو بلا معاوضہ انجام دینے کا کام اس لیے کرتا ہے بالعموم کہ وہ اپنے مخصوص نظریات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، تو قرآن کا سہارا لے کے اپنے نظریات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اب آخری جو ہے نا گروہ، اتنے ساری تصویروں میں جو آخری تصویر میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ ان چند لوگوں کی ہے جو ہر مسئلے اور خوف و خطر سے بالاتر ہو کے قرآن حکیم کی حقیقی دعوت کو پھیلانے کو اپنا زندگی کا مشن بنائے بیٹھے. اور یہ لوگ باقی سب کو بھی جھچوڑ رہے ہیں، خود اپنے آپ کو بھی اس بات پہ آمادہ کریں کہ ہم بھائی اس قرآن کے ساتھ جڑیں. تو جتنا میں نے پڑھا اور سمجھا ہے زندگی میں، کامیابی کا راستہ صرف انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے دنیا میں بھی کوئی کام آسانی سے ہم نہیں کر پاتے، تو آخرت میں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں ہمیں آخرت میں جنت مل جائے. اس لیے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گئی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے آپ اور میں سب یہ سوچیں کہ ان تصاویر میں ہم سب کہاں کھڑے ہیں، اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہاں جی سوچا آپ نے، سب نے سوچا؟ جی ہی کہہ دے پلیز. جی. اچھا تو اللہ کرے کہ ہم سب اس میں اچھی تصویر میں ہوں. جو سب سے اچھی تصویر ہے جو مطلوب ہے وہ دراصل یہ آخری گروہ کا آخری حصہ ہے. یہ کون لوگ ہیں جو دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر پورے دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا اور سکھانا چاہتے ہیں. ان کی کوششیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے اور قدم سے قدم ملا کے ہمیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ لوگ دنیا کے معاملات میں اپنے قرآن کو، اپنے دین کو مشن بنا کر چلتے ہیں، اور پھر صرف اپنی ذات تک اس بھلائی کے لیے کو محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنے آپ کو متقین کا امام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساری دنیا کو اپنے ساتھ لے کر جنت کے مسافر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دراصل میرا اور آپ کا جو مطلوب ہے نا وہ ایسی دوستی ہے کہ میں اور آپ جنت کے مسافر بن جائیں اور اپنے سب پیاروں کو، اپنے راستے میں آنے والے سب لوگوں کو زندگی کا یہی مشن بننا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. اس کی کتاب کے ذریعے سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے ملتی ہے. اب میں بالکل بریف ہو جاؤں، میں نے گھڑی پھر نہیں دیکھی، پتہ نہیں میں نے ٹائم ہی نہ زیادہ لے لیا، مجھے ہنیا نے روکا بھی نہیں ہے. بس آخر میں اتنی سی بات کہوں گی کہ
ہمیں قرآن کریم سے دوستی کرنی ہے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اور یقیناً ہمیں کامیاب ہونا ہے. ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کامیابی کی کتنی خوشی ہوتی ہے، اور امتحانوں میں جتنی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے کامیابی اتنی ہی زیادہ لذیذ ہمیں محسوس ہوتی ہے. اور امتحان کا وقت گزر جاتا ہے لیکن کامیابی آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہ رہی ہوتی ہے. تو اب اس قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بس میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلی جاؤں کہ آپ نے جب بھی قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو پہلے تحفظ پڑھ لینا ہے، اور تحفظ کے بعد پھر 3 سوال ہر آیت سے قائم کرنے ہیں. کہ پہلا سوال آپ کو یہ قائم کرنا ہے کہ یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے. دوسرا سوال یہ قائم کرنا ہے کہ اب تک میں کیا کرتی ہوئی ہوں، اپنا جائزہ لے لینا. اور تیسرا سوال جو ہے وہ یہ کرنا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے، آئندہ میرا طرز عمل کیا ہوگا. اس طرح سے ہم سچی توبہ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو بس اللہ کرے جو کچھ میں نے آپ سے کہا آپ سب کو میری بات سمجھ بھی آ گئی ہو، میرے بھی حق میں حجت بنے. مجھے تو بس اس سے موٹی موٹی بات یہی سمجھ آتی کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنت کے مسافر کے بن جائیں، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی بیٹیاں ہیں، بندیاں ہیں، ہم تیری بندیوں تیری لونڈیوں کی بیٹیاں ہیں. ہماری پیشانی جو ہے وہ تیرے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سارے معاملات کا حکم اور فیصلہ تیرے پاس ہے، اور تیرا جو عدل ہے وہ تو ہمارے فیصلے بھی عدل کے ساتھ کرنے والا ہے. اے اللہ ہم تجھے تیرے ہر اس کام کا سوال دے کر تجھ سے واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتے ہیں جس کام کو تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا تو نے اسے اپنی کتاب میں اتارا، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی ایک کو سکھایا، کسی کو بھی سکھایا، اور یا پھر تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس سنبھال کے رکھا کہ انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. قرآن کو اے ہمارے مولا ہمارے لیے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اور ہم کو سائیکل کرنے والا بنا دے، اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا بنا دے، اور ہمیں سکینت عطا فرما. اس کا جو اوورال اس آیت کے بعد ایک احساس ہے نا وہ سکینت کا ہوتا ہے. تو بس میں یہیں پر اپنی گفتگو بس کرتی ہوں. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں. ہمیں اپنے رب سے تعلق استوار کرنے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے، کیونکہ بیسٹ فرینڈ اللہ ہی ہو سکتا ہے جو ہر وقت اویلیبل ہے اور ہر لحاظ سے انشاءاللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. تو ہم اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کے لیے اس قرآن کریم سے انشاءاللہ دوستی کریں. اور دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.